اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد فاروق ہے اور میں اسلامیات کا کوآرڈینیٹر ہوں۔ آج ہم کلاس 7 باب دوم ایمانیات اور عبادات کا پہلا سبق رسولوں پر ایمان اور اس کے تقاضے یا رسالت کے تقاضے بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اس لیسن کو ہم ڈسکس کریں گے مختصر انداز میں۔ اس میں جو سب سے پہلا ٹاپک ہیں وہ ہیں رسولوں پر ایمان، اور پھر اس کے کچھ تقاضے ہیں کہ اگر ہم رسولوں پر ایمان رکھ رہے ہیں تو وہ ہم سے کیا تقاضے کرتی ہیں، ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ دو ٹاپکس ہیں اس لیسن میں۔ سب سے پہلے جو ہے ہم رسولوں پر ایمان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ایمان کیا ہے؟ ایمان یعنی یقین رکھنا، ایک چیز کو حق جان کر اس پر یقین رکھنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اب رسولوں پر ایمان کیا ہے؟ رسول کے لغوی معنی کیا ہے؟ رسول کے لغوی معنی پیغام دے کر بھیجا ہوا، پیغام دے کر بھیجا ہوا، یہ رسول کے لغوی معنی ہے۔ اور اصطلاح میں رسول کے معنی ہے ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے جن خاص بندوں کو منتخب فرمایا ان کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے جن لوگوں کو منتخب فرمایا ان کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں نبی اور رسول دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے۔ اسی طرح سلسلہ نبوت جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، یعنی سب سے جو پہلے پیغمبر تھے وہ تھے حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے جو آخری پیغمبر ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول یا نبی نہیں آئے گا، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ تمام انبیاء کرام اور رسولوں پر ایمان رکھنا تمام مسلمانوں کے لیے لازمی ہے۔ اگر ہم کسی ایک پیغمبر کا انکار کرتے ہیں، کسی ایک پیغمبر کو بھی ہم نہیں مانتے، تو ہم خود کو مسلمان نہیں کہلا سکتے۔ وہ سب اللہ تعالیٰ کے منتخب معصوم بندے ہیں۔ معصوم سے کیا مطلب ہے؟ معصوم سے مراد کہ ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتی، ان سے کوئی گناہ ممکن ہی نہیں ہے، وہ بالکل معصوم ہیں، گناہ سے پاک ہیں، اس لیے تمام انبیاء معصوم ہیں۔ ان سب نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا، برے کاموں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی تلقین کی، اور تقوی اختیار کرنے کی ہدایت کی۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ جب ایک مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو تقوی کہتے ہیں، تاکہ اس چیز سے، اس تقوی سے آخرت میں ہمارے لیے کامیابی نصیب ہو۔ اب ان رسولوں پر ایمان ہمارے لیے لازمی ہے، جیسے کہ ایمان مفصل میں بھی آتا ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تو میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، اس کے ملائک پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ تو اگر ہم اللہ کے رسولوں پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کے رسولوں کو ہم نہیں مانتے، تو ہم خود کو مسلمان نہیں کہلا سکتے۔ لہٰذا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تمام پیغمبروں پر ایک جیسا ایمان لائیں، جیسا ایمان ہم
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھتے ہیں، ایسا ایمان تمام رسولوں پر ہمیں رکھنا چاہیے۔ اب اگر ہم ایمان رکھتے ہیں رسولوں پر تو یہ ایمان جو ہے یہ ہم سے کچھ تقاضے کرتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر ہم رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، تو ہمارے لیے اب کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ سب سے جو پہلا تقاضا ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اگر ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ آپ میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میں اس کی جان سے، اس کے مال اور اولاد سے اور تمام لوگوں سے میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی تمام لوگوں سے سب سے زیادہ جو محبت کرنی چاہیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے ماں باپ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے۔ اگر ہم رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم تمام لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، تمام لوگوں سے بڑھ کر۔ اس میں کہتے ہیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسالت پر ایمان کا اہم تقاضا ہے۔ اس میں ایک واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ حضرت صفوان بن قدامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اپنا دست اقدس بڑھائیں۔ دست اقدس مطلب ہاتھ بڑھائیں، ہاتھ مبارک۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس بڑھایا۔ میں نے بیعت کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی۔ تو اس حدیث سے جو ہے، اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو دنیا میں جس چیز سے محبت ہے تو قیامت کے دن وہ اسی چیز کے ساتھ اٹھا جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، اگر اس کو دنیا سے محبت ہے تو وہ قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم قرآن سے محبت رکھتے ہیں تو ہمارا واسطہ جو ہے قرآن میں قیامت کے دن قرآن کے ساتھ ہی ہوگا، اور یہ قرآن قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کا ذریعہ بھی بنے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں تاکہ قیامت کے دن ہم انہی کے صف میں شامل ہوں۔ ایک اور حدیث میں فرمائے، جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ رکھے۔ یعنی تمام چیزوں سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا تقاضا ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسالت کا دوسرا تقاضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہیں، سورہ اعراف آیت نمبر 157 کی آیت ہیں، تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی۔ مثلا نور سے کیا مطلب ہے؟ قرآن۔ جس نے اس قرآن کی پیروی کی تو وہی جو ہے وہ مراد پانے والے ہیں۔ پرگاہ رسالت میں یعنی معمولی سی بے ادبی ساری زندگی کے نیک اعمال کو تباہ کر دیتی ہے۔ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی ایسے الفاظ استعمال کریں یا کوئی گستاخی کریں تو آپ نے جتنے بھی نیک اعمال کیے ہیں وہ سب تباہ ہو جائیں گے۔ اس لیے تعظیم رسول جو ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک لازمی شرط ہے۔ تیسرا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور تعلیمات کی ترویج، اشاعت اور عملی نفاذ کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتے رہنا، یعنی اسلام کی سربلندی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے اگر آپ عملی کام کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نصرت رسول۔ یہی عمل جو ہے نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ احسان کیا ہے کہ ان میں اپنے پیارے حبیب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، مبعوث فرمایا۔ اب تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرح ہر طرح کی قربانی پیش کریں، یعنی کسی بھی قسم کی قربانی سے مسلمان کو دریغ نہیں کرنا چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ اسلام کے لیے ہم سب کو عملی کام کرنا چاہیے۔ تو یہ ہو گیا نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد چوتھی نمبر پہ جو تقاضا ہے وہ ہے اطاعت رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت کرنا اور زندگی کے سب معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور ہدایات پر چلنا رسالت پر ایمان کا ایک اہم تقاضا ہے۔ یہ اسی لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، کہہ دیجئے اے پیغمبر کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں فَاتَّبِعُونِی، تو رسول کی تابعداری کرو۔ تو اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، بنا کسی جھجک کے ہم ان کی تابعداری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہم سے محبت کرے گا۔ لہٰذا قرآن میں جگہ جگہ یہ ارشاد فرمایا ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کی اتباع اور اطاعت بہت ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے۔ اطاعت کا تعلق جو ہے وہ قولی احکام سے ہے۔ قولی احکام مطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک سے ہمارے لیے بیان فرمائے تو اس کی تابعداری کرنا، اس کی اطاعت کرنا ہمارے لیے لازمی ہے۔ مگر اتباع کا تعلق جو ہے مطلب اس کے نقش و قدم پہ چلنا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں ان پر عمل کرنا۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک جو ہے وہ استعمال کیا، تو اگر ہم مسواک استعمال کرتے ہیں تو یہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں۔ تو اس کا تعلق جو ہے یہ عملی کام سے ہے، عملی ہدایات سے ہیں۔ جیسے کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ جیسے میں نے ایک آیت کا تذکرہ بھی کیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یحببکم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم کو مجھ سے محبت ہے تو میرے رسول کی اطاعت کرو، اتباع کرو، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ رسالت پر صحیح ایمان کے حامل وہی لوگ ہیں جو رسالت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ رسالت کے تقاضوں کو پورا کرنے سے صحیح ایمان نصیب ہوتا ہے۔ یہ تقریباً جتنے بھی تقاضے ہم نے پڑھے، تقریباً 4 تقاضے ہم نے پڑھے۔ سب سے جو پہلا تقاضا تھا وہ محبت رسول، دوسرا تقاضا تعظیم رسول، تیسرا تقاضا نصرت رسول اور چوتھا تقاضا اطاعت رسول۔ ان تقاضوں کو اگر ہم صحیح طرح سے اس پر عمل کرتے ہیں تو اس سے صحیح ایمان نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے سب مسلمانوں کو چاہیے کہ رسالت کے تقاضوں کو عملی طور پر اپنائیں۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی رسالت کے تقاضوں پر عمل کرنے سے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اسلام کے عالمگیر اور آفاقی پیغام کو ساری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس اسلام کے پیغام کو، محبت رسول کو، محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو تمام دنیا تک پہنچائے۔ یہ کام اب تمام مسلمانوں کے ذمے ہے، لہٰذا ہمیں اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ یہ تھا ہمارا لیسن۔
اب اس کے بعد مشق پہ آتے ہیں۔ سب سے جو پہلا سوال ہے تفصیلی جواب لکھیں۔ تو اس میں جو پہلا سوال ہے عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے، اس کا جواب جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا ہے پیج نمبر 9 سے سٹارٹ ہوتا ہے آخری پیراگراف۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمائے۔ یہاں سے یہ سوال اس سوال کا جواب سٹارٹ ہوتا ہے، اور پیج نمبر 10 پہ جو پہلا پیراگراف ہے یعنی اور تقوی اختیار کرنے کی ہدایت کی تاکہ آخرت میں کامیابی و کامرانی حاصل ہو سکے، یہاں تک آپ اس کا جواب اس میں لکھ سکتے ہیں تفصیلی سوالات میں سوال نمبر 1 کا جواب۔ اب دوسرا سوال جو ہے تعظیم رسول سے کیا مراد ہے، تو اس کا جواب پیج نمبر 10 پہ ہیں آخری پیراگراف تعظیم رسول، یہ پورا پیراگراف جو ہے یہ آپ سوال نمبر 2 میں لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3 جز جیم، رسالت کا ایک تقاضا اطاعت رسول ہے، وضاحت کریں۔ اس کا جواب جو ہے وہ ہے پیج نمبر 11 پہ، اور دوسرا پیراگراف جہاں سے اطاعت رسول سٹارٹ ہوتا ہے، یہاں سے لے کر یہ جہاں پر قرآنی آیت لکھا ہے تم میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا، یہاں تک آپ اس کا جواب لکھ سکتے ہیں سوال نمبر 3 کا تفصیلی سوالات میں۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے مختصر جواب دیں، رسول کے معنی کیا ہیں، تو رسول کے معنی ہے رسول کے معنی پیغام دے کر بھیجا ہوا کہ ہے، یہ لغوی معنی ہو گئی، اور اصطلاحی معنی جو ہے یعنی ایسا برگزیدہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے، یہ ہو گئی اس کا اصطلاحی مفہوم۔ اب مختصر سوالات میں جز نمبر 12 انبیاء اور رسول کس بات کی تبلیغ کرتے ہیں، تو اس کا جواب پیج نمبر 10 پہ ہے کہ تمام انبیاء جو ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا، برے کاموں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی تلقین کی، اور تقوی اختیار کرنے کی ہدایت کی تاکہ آخرت میں کامیابی ہو سکے۔ یہ پیج نمبر 10 دوسرا پیراگراف اس میں اس کا جواب ہے۔ اب جز نمبر جیم رسالت پر صحیح ایمان کے حامل لوگ کون لوگ ہیں، اس کا جواب جو ہے پیج نمبر 11 پہ ہے آخری پیراگراف، رسالت پر صحیح ایمان کے حامل وہی لوگ ہیں جو رسالت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ اب جز نمبر دال رسالت کے تقاضوں کو پورا کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس کا جواب بھی اسی کے ساتھ ہی ہے آخری پیراگراف میں پیج نمبر 11، رسالت کے تقاضوں کو پورا کرنے سے صحیح ایمان نصیب ہوتا ہے، یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اس کے بعد جز نمبر بارگاہ رسالت میں معمولی سی بے ادبی کا کیا نقصان ہے، تو اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جس انسان نے بھی نیک اعمال کیے ہوں وہ تمام جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں، اور اس کا جواب بھی پیج نمبر 11 پہ دوسرا پیراگراف، بارگاہ رسالت میں معمولی سی بے ادبی ساری زندگی کے نیک اعمال کو غارت کر دیتی ہیں۔ ان تمام سوالوں کو آپ انڈرلائن کریں اور اپنے ساتھ نوٹ کرتے جائیں۔ سوال نمبر 3 خالی جگہ پر کریں، اس میں جو جز نمبر 1 ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں رسول اور نبی بھیجے، رسول بھی آپ لکھ سکتے ہیں، نبی بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ جز نمبر 12 تمام انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ جز نمبر ج اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ جز نمبر د اطاعت کا تعلق عملی ہدایات سے ہے، اتباع کا تعلق عملی ہدایات اور اسوہ حسنہ کے ساتھ ہے، اتباع کا تعلق عملی ہدایات اور اسوہ حسنہ کے ساتھ ہے۔ جز نمبر اطاعت کا تعلق قولی احکام سے ہے، اطاعت کا تعلق قولی احکام سے ہیں اور اتباع کا تعلق عملی ہدایات اور اسوہ حسنہ سے ہیں۔ یہ فرق آپ اپنے ذہن میں رکھیں کیونکہ یہ
پیپر میں بھی آ سکتا ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 4، کالم الف کو کالم بی کے ساتھ ملائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، یعنی مبعوث فرمایا۔ جز نمبر 12، سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ جز نمبر ج، تمام انبیاء اور رسل پر بلا تفریق ایمان مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ آدمی کا حشر، یعنی جز نمبر د، آدمی کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی۔ جز نمبر ہ، بارگاہ رسالت میں معمولی سی بے ادبی ساری زندگی کے نیک اعمال کو غارت کر دیتی ہیں، یعنی تباہ کر دیتی ہیں۔ یہ ہو گیا سوال نمبر 4۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 5 پہ۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نبوت اور رسالت کا سلسلہ کس نبی سے شروع ہوا؟ تو اس میں جو صحیح جواب ہے وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ جز نمبر 12، اللہ کی اطاعت کا واحد طریقہ کیا ہے؟ تو اس میں جو صحیح جواب ہیں وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ جز نمبر ج، آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ تو اس میں جو صحیح جواب ہیں وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جز نمبر د، کس نبی کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان فرمایا؟ اس میں جو صحیح جواب ہیں وہ ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری جز نمبر ہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اس میں جو صحیح جواب ہیں وہ ہے اللہ کی محبت۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ اس کو آپ اپنے ساتھ نوٹ بھی کر لیں۔ نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ ہم ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔